بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جاتے اور کہیں بچے مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سلام فرماتے۔ آج تقریباً یہ سنت ختم ہو چکی ہے۔ خال خال اور کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بچوں کو سلام کرتے ہوں، ورنہ بچوں کو سلام کرنا تو سکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جب بچوں اور بڑوں کا آمنا سامنا ہو تو بڑے ہی سلام کر لیں، بلکہ بڑے یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہی ہمیں سلام کریں اور ہم بچوں کو سلام نہ کریں، اور بچوں کو سلام کرتے ہوئے اپنے اندر حجاب محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کا جو حق ہوتا تھا اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو جب بچوں سے ملاقات ہو تو بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ شفقت میں یہ بھی داخل ہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں، موقع ہو تو ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کریں اور ان سے شفقت کا برتاؤ کریں۔ بچوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بڑوں کا اکرام کریں اور بڑوں کا احترام کریں، اور بڑوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بچوں پر شفقت کریں۔ لہذا نیت کر لیں کہ آج سے ہی ہم انشاءاللہ جہاں راستے میں بچے ملیں گے ان کو سلام کریں گے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو جائے۔ آپ سلام بھی فرمایا کرتے اور موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ بھی پھیر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان سنتوں پر عمل ختم ہو چکا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بہت مصروف ہیں، بہت مشغول ہیں، اس لیے اس مصروفیت میں ہمیں دھیان ہی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مصروف نہیں ہو سکتا۔ ان کی مصروفیت کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون مصروف ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری ان کے اوپر تھی جس کو انہوں نے ادا فرمایا، لیکن ان مصروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود ہر موقع پر اس کا بھی حق ادا فرما دیا۔ لہذا یہ تو محض ہمارا ایک بہانہ ہے، اس بہانے کو پسے پش ڈال کر اس سنت پر عمل کرنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔
دست مبارک شفقت سے پھیرنے کا ایک دوسرا واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ کی داڑھی بڑھاپے میں بالکل سفید ہو گئی تھی، لیکن سر کے بال بالکل کالے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کا سر سفید نہیں ہوا، داڑھی مبارک آپ کی سفید ہو گئی۔ عام طور پر سر پہلے سفید ہوتا ہے اور داڑھی بعد میں سفید ہوتی ہے، لیکن آپ کا سر بالکل کالا ہی ہے جیسے جوان کا ہوتا ہے، داڑھی بالکل سفید ہے جیسے بوڑھے آدمی کی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا، میرے سر کے بال ہمیشہ کالے ہی رہیں گے، کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، ایک مرتبہ جب میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہمارے پاس سے سرکار دو جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ میں بچوں میں زیادہ سمجھدار تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام اور اپنے والد کا نام بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہو وہ کیسے سفید ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کالے ہی رہیں گے۔ یہ در حقیقت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس واقعے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس میں تواضع ہوگی وہ بچوں کو سلام کرے گا، اور جس میں تکبر ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ دوسرے مجھے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ وہ بچوں سے بھی سلام کروانا ہی چاہے گا۔ بچوں کو سلام کرتے ہوئے اس کو اپنی طبیعت میں رکاوٹ محسوس ہوگی، اگر رکاوٹ محسوس ہو تو خطرے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر جاتے تو اس گلی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اس خوشبو کی وجہ سے یہ پہچان لیا جاتا تھا کہ اس گلی سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عقبہ ابن ارقد رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور چاروں میں سے ہر بیوی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنی ساتھی یعنی سوکن سے خوشبو میں آگے بڑھ جائے۔ ہر وقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر رہا کرتا تھا۔ ادھر ہمارے شوہر عقبہ کا یہ حال تھا کہ وہ خوشبو کا ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، بس ایک تیل تھا وہ کبھی کبھی داڑھی میں لگا لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود عقبہ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ہماری خوشبو اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی، اور اگر کبھی حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے اندر تشریف لے جاتے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سونگھ کر کہتے کہ عقبہ جیسی خوشبو تو ہم نے آج تک کسی میں نہیں سونگھی، یہ عجیب خوشبو لگاتے ہیں۔ حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو ایک دوسرے کا مقابلہ کر کر کے ہار گئے، کوئی جیت نہ سکا، لیکن آپ کے جسم سے یہ خوشبو بغیر کوئی خوشبو لگائے ایسے مہکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے جسم میں پتی اچھل گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پتی اچھلنے سے پورے جسم میں سرخ داغ ہو جاتے ہیں،
یعنی لال لال نشانات پڑ جاتے ہیں، اور ان نشانیوں میں بڑی جلن اور بڑی سوزش ہوتی ہے، اور میں بڑا بے چین اور بے قرار ہو گیا، اور اسی بے چینی میں سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روحانی طبیب تھے، اسی طرح جسمانی طبیب بھی تھے۔ میں نے جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم اپنے تمام کپڑے اتار دو اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار لیے، بس اپنے صدر کو ایک چادر سے چھپا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اپنے دستے مبارک پر دم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میرے تمام جسم پر پھیر دیے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بیماری کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سے یہ خوشبو میرے جسم میں مہک گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم میں یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی وجہ سے ایسے پیوست ہو گئی، ایسی لگ گئی کہ اب مجھے کسی خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ خوشبو تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بغیر کسی خوشبو کے لگائے خود بخود مہکتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار چیز کو اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور استعمال کرنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے اور استعمال کرنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ میرے امتی بھی میری خوشبو استعمال کرنے کی اس سنت پر عمل کریں، اور انہیں بھی میری اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔